نہیں نہیں بہت اچھا ہے، ہمارے ساتھ بہت اچھا ہے، وکیل صاحب، جج صاحب سب ہمارے ساتھ، پولیس والے سارے ہمارے ساتھ بہت اچھے وہ کر رہی ہے، ابھی تک کوئی مشکل نہیں ہوا، ابھی تک مشکل نہیں ہے، لیکن انصاف ہمیں جلدی مل جائے، بس یہی ہے درخواست ہے ہم اب لوگ میڈیا والوں سے، بس ہم لوگوں کو وہ کر دے، بس انصاف مل جائے، بچے ان کو، یہ جو بچیاں ہیں باقی جو بچیاں ہیں ان وہ سیف رہے، بس یہی مطلب، اور کیا میں کہوں۔ اچھا، آپ دوسروں کی بچیوں کے حوالے سے بھی مثبت رائے کا اظہار تو کر رہی ہے، لیکن ایسے کیسز میں اکثر دیکھا جاتا ہے دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے، کوئی آپ پر کوئی دباؤ تو نہیں یا کوئی رابطے تو نہیں کیے جا رہے؟ نہیں 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 کچھ بھی نہیں، نہ کسی نے ہمیں سے رابطہ کیا، نہ کسی نے ہمیں اوپر پریشر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس میں آخری حد تک لڑوں گی اپنی بیٹی کے لیے، اللہ کرے میری بیٹی کو انصاف مل جائے۔ تو یہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے، آپ کی کیا توقع ہے کتنی جلدی کیس ہونا چاہیے اور کہاں کہاں بہتری لائی جا سکتی ہے کیس میں؟ بس یہ وکیل صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا، مجھے تو یہ قانون کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے۔ لیکن بطور ماں آپ کیا سمجھتی ہیں کتنا بس جلدی کیس ہو میں کیا؟ تو میں تو یہی چاہتی ہوں کہ آج ہی فیصلہ ہو، جج صاحب آج ہی فیصلہ کر دے، میں نے جج صاحب کو اتنے ریکویسٹ کی، میں نے ان کے سامنے جا کے، لیکن وہ کیا کرے، وہ بھی مطلب مجبور ہے نا، جج صاحب بھی قانون کے تحت چلنا ہے، مخالفت وکیل بھی ہے، وہ مجرم بھی ہے ساتھ، تو پھر اس وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے، باقی اور کچھ بھی نہیں ہے، باقی وکیل ہیں، پولیس سارے بہت اچھے ہیں ہمارے ساتھ، اچھا، جہاں آپ جا۔ والدہ نے ایک ذکر کیا، ایک جملہ یہ لینے دیں بس ساؤنڈ آ جائے گی، والدہ نے ایک ذکر کیا کہ وکیل بھی بتا سکتے ہیں کہ کیا ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہے یا سلو ہو رہا ہے کیس یا نہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ بہتر چل رہا ہے کیس یا مزید تیز کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ڈیلنگ ٹیکٹکس تو بہت زیادہ استعمال کی جا رہی ہیں. میں آپ کو بتاؤں اس وقت ہم نے سی ایم جو لگائی ہے اس کے اندر ہم نے بہت زیادہ درخواستیں جو ملزم کی طرف سے، اس کے کونسل کی طرف سے عدالت میں دی گئی ہیں، ہر تاریخ پہ کوئی نہ کوئی درخواست، حتیٰ کہ یہاں پہ اس طرح کی بھی درخواستیں آئی ہیں کہ جی آج جو کونسل ہے آج اس کے دوست کی شادی ہے، آج اس کی برات پہ جانا ہے، وہ کارڈ لگا کے طرح طرح کی درخواستیں تاکہ لنگر آن کیا جا سکے. اس کے علاوہ آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اس سے پہلے بھی انہوں نے چیلنج کیا ہے کرمنل روین کے ذریعے، جس میں آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے خادم حسین سومرو صاحب نے بڑی ڈیٹیل ججمنٹ دی اور بڑی پرفیکٹ ججمنٹ دی ہے، جس کے اندر ہر ایک چیز کو جو ملزم جو ہے نا جس کا ایک ناجائز فائدہ لینا چاہتا ہے اس کو انہوں نے لیجیٹیمیٹ دیا ہے جو ایویڈنس ہوئی ہے، مطلب 7 ایویڈنس 22 وٹنس اس وقت ہو چکے تھے اور ملزم کا جو کونسل ہے وہ جرا نہیں کر رہا تھا. تو یہ ساری چیزوں کو پھر جب انہوں نے چیلنج کیا ہے جی یہ ہماری غیر موجودگی میں ہوئی ہیں، حالانکہ زیادہ تر انہیں کی موجودگی میں ہوئی ہیں، ان کو لیجیٹیمیٹ ڈکلیئر کیا اور ڈیٹیل ججمنٹ کے میں ایک ڈائریکشن جاری کیا، بڑی کلیئر ڈائریکشن تھی کہ اب جو ٹرائل ہے کیونکہ ماڈل کورٹ کے پاس ہے اور ماڈل کورٹ کا مینڈیٹ ہے کہ وہ اس کو ڈے ٹو ڈے ٹرائل کرے، تو ڈیلیئنگ ٹیکٹک جتنی بھی کرے اس کے باوجود ٹرائل میں کہتا ہوں کہ 6 منتھ میں ٹرائل تقریباً اینڈ سٹیج پہ پہنچا ہوا تھا، یہ بھی بڑی اچیومنٹ ہے. اور دیکھیں ابھی پھر ہائی کورٹ آ چکے ہیں، ہائی کورٹ اس وقت چیف جسٹس صاحب کے پاس ریٹ پٹیشن لگی ہوئی ہے جہاں پہ آنریبل ہائی کورٹ نے اسٹے گرانٹ نہیں کیا. اس کے بعد پھر ملزم کے والد کے ذریعے درخواست دی گئی، وہاں پہ جو رونا پٹنا کیا گیا، اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے ابھی تک ہمیں آرڈر ایسا کوئی نہیں ملا جس میں کوئی اسٹے گرانٹ ہوا. اس کے علاوہ ٹرانسفر درخواست دی گئی ہے، سیشن کورٹ کے اندر ایک درخواست چل رہی ہے جو جس کی بھی کل سماعت ہے، کل ٹرائل بھی ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں ایم آئی ٹی کے اندر جو ٹرائل جج صاحب ہیں ان کے خلاف درخواست دی گئی ہے، مس کنڈکٹ کی یا اس طرح کی درخواستیں دی گئی ہیں، جج صاحب کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے. مطلب کوئی آپشن وہ چھوڑ نہیں رہے جس کے ذریعے ملزم جو انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے. لیکن اس کے باوجود ہم کیونکہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، ہر جگہ ہم کورٹ کو گائیڈ کرتے ہیں، چاہے ہائی کورٹ ہو، چاہے سیشن کورٹ ہو، چاہے ٹرائل کورٹ ہو، اور یہ جتنی بھی رکاوٹیں پھر ہم دور کرتے ہیں اور قانون کے مطابق آگے اس کو لے کے چل رہے ہیں.